سے اگلا سوال پوچھتا ہوں اسی قربانی کے بارے میں کہ اس کا نصاب اور اس کی شرعی حیثیت وغیرہ، اس میں یہ فرض ہے یا واجب ہے؟ قربانی میں کون سا جانور کرنا چاہیے، ایک کس نسل؟ ایک شیخ سوال ہے کہ ہماری کمیونٹی ایک ایسی بھی پائی جاتی ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کا تعلق اسلام سے بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی قربانی کرتے ہیں، تو وہ گوشت وغیرہ جو ان سے مسلمانوں کے گھر دیتے ہیں، اس کے بارے میں کسی صورت بھی جائز نہیں، کسی صورت بھی یہ جائز نہیں ہے، ان کی نہ قربانی ہے نہ ان کی قربانی قبول ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ مرتد ہیں۔ اور جب بندے کو پتہ ہو بالعام دنوں میں جو بندہ جہاد کرتا ہے، ان دنوں میں ایک مثال کے طور پہ وہ پڑھتا ہے سبحان اللہ، اب یہ چھوٹا سا عمل ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے، گویا یہ سبحان اللہ پڑھنا عام دنوں کے جہاد سے بھی زیادہ فضیلت مقبول ہے۔ شابی کہنے لگے محبوب میں تو قربانی کر بھی آیا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں ایک اور سوال یہاں پہ اسی زمن میں بعض بندے کہتے ہیں جی نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے، اللہ نیت دیکھتا ہے۔ او بھائی یہاں پہ نیت بھی صحابی کی اچھی ہے، نیت تو اتنی اچھی آپ حیران ہو جائیں، لیکن سنت کی موافقت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ صاحب اور ہمارے ساتھ بڑی جانی مانی شیخوپورہ کی شخصیت حافظ قسیم شیخوپوری اور حافظ وسیم صاحب، آج کی اس نشست خصوصی طور پہ عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت اور اس میں کرنے والے مخصوص اعمال اور جو ہمارے عموماً مسائل جو ہمارے گرد و نواح میں ہماری سوسائٹی میں آتے ہیں، ان 10 دنوں میں جو ہمیں کرنے چاہیے یا جو مسائل آتے ہیں ان کے بارے میں ہیں، تو ہمارے ساتھ حافظ صاحب موجود ہیں، ان سے ہم رہنمائی لیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سنائیں صاحب ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ اور حافظ صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ حافظ صاحب پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت کیا ہے اور اس میں کرنے والے جو سے مخصوص اعمال ہیں ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ الحمدللہ وسلام علی رسول اللہ، اما بعد، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام میں ایک اہم ایشو پر اس مجلس کا پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ بہت اہمیت کے حامل یہ 10 دن ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دشان ہے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی دن کی نیکی وہ اس قدر اجر فضیلت نہیں رکھتی جو ان 10 دنوں کی نیکی فضیلت رکھتی ہے۔ اچھا، جو انداز تھا، اس انداز کے سبب سے صحابہ کو بھی تعجب ہوا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ایک صحابی نے کہا ولل جہاد فی سبیل اللہ، محبوب کیا عام دنوں کا جہاد ان دنوں کی چھوٹی سی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ ہمیں ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ، کہ عام دنوں میں جو بندہ جہاد کرتا ہے، ان دنوں میں ایک مثال کے طور پہ وہ پڑھتا ہے سبحان اللہ، اب یہ چھوٹا سا عمل ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے، گویا یہ سبحان اللہ پڑھنا عام دنوں کے جہاد سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، آخر پہ آپ نے ایک بات کی، الا رجل خرج بنفسه وماله، اور ایک ایسا آدمی وہ اپنا جان خود جاتا ہے جہاد میں اور مال کے ساتھ وہاں وہ پہنچتا ہے وہاں پہ، اور وہ نہ اس کا مال واپس آتا ہے اور نہ اس کی جان واپس آتی، ہوا شہید ہو جاتا ہے، مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، وہ افضل ہے۔ وگرنہ ایک آدمی جا کے جہاد کرتا ہے، غزوہ کرتا ہے، آ جاتا ہے، تو اس دن کی چھوٹی سی نیکی اس جہاد سے بھی زیادہ فضیلت کی حامل ہے۔ تو یہ ایام، اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کے قیمتی ترین ایام ہیں، بلکہ میں یہاں پہ ایک بات آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا تاکہ جہاں تک ہماری آپ کی وساطت سے یہ بات پہنچے اتنے لوگوں کو فائدہ ہو سکے اور ان دنوں کی نیکی کرنے کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو سکے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے سوال کیا گیا کہ رمضان کا آخری عشرہ بہتر ہے یا ذو الحجہ کا پہلا عشرہ بہتر ہے؟ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلے کو بڑا پیارا حل فرمایا، فرمانے لگے رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں اور ذو الحجہ کے 10 دنوں کے جو دن ہیں وہ رمضان سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان کے دنوں سے بھی نیکی زیادہ ملتی ہے عشرہ ذو الحجہ کے اندر، تو یہ بہت بہت زیادہ
اہمیت کے حامل دن ہے۔ اچھا، تو عرفہ کے روزے کے بارے میں کیا ہے چلتا ہے؟ یہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے اس کا تذکرہ کر دیا۔ ان دنوں کی فضیلت کیوں ہے؟ ایک ریزن کیا ہے ان دنوں کی فضیلت کی؟ ریزن اس کی یہ ہے کہ اللہ نے بڑی بڑی عبادات وہ ساری کی ساری ان دنوں کے اندر جمع کر دی۔ حج بہت بڑی عبادت ہے اور سال میں صرف ذوالحجہ کے دنوں میں ہوتا ہے، گویا یہ فضیلت اس کو حاصل ہے۔ اچھا، اس میں پھر یہ ہے کہ قربانی والا عمل اللہ نے ذوالحجہ کے 10 دنوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ جتنی بھی عبادات کی قسم ہے، زبانی، بدنی، مالی، وہ ساری کی ساری عبادات ان 10 دنوں کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ گویا وہ تمام عبادات کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے ان دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو اس میں ایک فضیلت کا سبب عرفہ کا روزہ ہے، کیونکہ عرفہ جب حاجی عرفات میں ہوتے ہیں اور اسی مناسبت سے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سیام یوم عرفہ انی احتسب اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہا والسنۃ التی بعدہا او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، 1 سال کے گزرے ہوئے اور 1 سال کے ایڈوانس جو آ رہا ہے، اللہ 2 سال کے بندے کے گناہ معاف کر دیتے۔ تو یہ بہت فضیلت، بہت زیادہ۔ اور میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا، یہ ضروری ہے کیونکہ یہ 10 دن چونکہ قیمتی ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ تو اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تکبیرات ان 10 دنوں میں بلند کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کوئی بندہ نظر نہیں آتا تکبیریں کہنے والا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کانا یخرجان الی السوق، وہ دونوں ہی بازار جایا کرتے تھے اور بازار خریداری نہیں کرنے جایا کرتے تھے، یکبران، بازار جا کے صرف ان دنوں میں تکبیروں کو بلند کرتے تھے۔ اچھا، اس کا پھر فائدہ کیا ہوتا؟ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، لوگ ان کی تکبیروں کو سن کر خود بھی تکبیریں کہنا شروع کر دیتے۔ تو یہ 10 دن نوافل پڑھیں، کثرت سے روزے رکھیں نفلی، اس کے ساتھ ساتھ خرچ کریں، تکبیرات کو بلند کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان نیکیوں کو خوب کرنا چاہیے۔ شیخ، قربانی کا تاریخی پس منظر کیا ہے اور اس میں یعنی کہ ہم پچھلی امتیں بھی کرتی آ رہی ہیں اور ہمارے لیے اس میں کیا چیز ہے، اس کے بارے میں؟ عشرہ ذوالحجہ کی چونکہ ایک اہم عبادت وہ قربانی ہے، تو قربانی جو ہے اس کے احکام بھی شریعت نے ظاہری باتیں بیان کی ہیں اور اس کی اہمیت کا بھی تذکرہ کیا ہے، اسے پس منظر کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو تاریخی لحاظ سے اس کی جو پس منظر ہے وہ قرآن کریم کی آیہ کریمہ کے اندر اس کا تذکرہ ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ کہتے ہیں ہر امت کے لیے قربانی والا تصور رکھا ہے۔ گویا کوئی شریعت ایسی نہیں ہے جس میں قربانی کا کنسیپٹ نہ ہو۔ ہاں، جس طریقے سے ہم قربانی کرتے ہیں، مینڈا ذبح کرتے ہیں، گائے، اونٹ، یہ جو کرتے ہیں، تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو ادا کیا، تو یہ اس کا تاریخی قرآنی اور اسلامی پس منظر اس کا یہ بنتا ہے۔ اسی سے میں آپ کو اس سے اگلا سوال پوچھتا ہوں اسی قربانی کے بارے میں کہ اس کا نصاب اور اس کی شرعی حیثیت وغیرہ، اس میں یہ فرض ہے یا واجب نہیں ہے، اس کا جو ہمارے آج کل چل رہا ہے؟ قربانی کے لیے جو اول ترین بات ہے کہ وہ اس کے نصاب کے حوالے سے، اچھا نصاب کے حوالے سے ہمارے بعض بھائی تکلف میں پڑے ہیں اور میں نے خود بھی ایسی تحاریر پڑھی ہیں کہ جس میں ایک تکلف کر کے، جس طرح سونے کا نصاب ہے، چاندی کا نصاب ہے، اسی طرح جانوروں کی زکوٰۃ دینی ہو تو اس کا نصاب ہے، تو بعض لوگوں نے تکلف کر کے نصاب بنانے کی کوشش کی کہ وہ قربانی کرنے والا اگر اتنے نصاب کو پہنچے تو اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ تو پر سادہ سی اور سمپل سی بات یہ ہے، جب شریعت نے کوئی نصاب مقرر نہیں کیا تو ہمیں اس تکلف میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے استطاعت ہو تو قربانی کیجئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپ کو تو موقع ملا ہے تو آپ نے 100 اونٹ بھی ذبح کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کے لیے کوئی باقاعدہ کہ اتنے پیسے بندے کے پاس ہوں تو پھر بندہ یا قربانی کرے گا، شریعت میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں۔ اس کا ایمان کی کیفیت کے ساتھ تعلق ہے کہ بندے کا ایمان جتنا مضبوط ہے اس سے۔ ہاں، یہ آپ کی بات اچھی ہے، ظاہری بات ہے، ایمان جتنا مضبوط ہوگا اور جتنا ایمان بڑھا ہوا ہوگا بندہ پھر اتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور یہ قربانی کے جانور کی شرائط اس کو کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، یہ بھی ہمارے بڑا یہ بھی ایک اہم ایشو ہے، اور ان دنوں میں تو بس ہم نے عموماً خود بھی مارکیٹ میں جانے کا جب اتفاق ہوتا ہے تو
جو व्यापारी होते हैं वो अक्सर मुफ्ती खुद ही बने हुए होते हैं, वो फतवा सादर कर रहे होते हैं, वो जानवरों के बारे में बता रहे होते हैं। ये चल लेता है, कीड़ा भी चल लेता है, इस तरह वो बड़े बड़े कोई बात हो, आप उसका सिंग दिखने लगे तो वो फतवा पहले ही चल रहा है जी, हो जाता है जी। उसमें बहरहाल हमने चूंकि शरीयत को फॉलो करना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस ज़िमन में जो फरामीन है उसमें से सबसे पहला फरमान, अहम तरीन फरमान, आप फरमाते हैं ला तज़बहू इल्ला मुसिन्नतन इल्ला अन युसरा अलैकुम फतज़बहू जज़अतन मिन अज़्ज़ान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। आप फरमाते हैं कोई बंदा जानवर कुर्बानी के लिए ज़िबा ना करे मगर वो धोंदा होना चाहिए, 2 दांतों वाला। और धोंदा किसे कहते हैं? जिसके दूध वाले 2 दांत उग आए हों उसे धोंदा कहते हैं। तो ऊंट में, गाय में और बकरी में, बकरा और बकरी में, इसमें और भेड़ में भी 2 दांतों वाला होना ये शर्त है कुर्बानी की अदायगी के लिए। तो ये पहली शर्त है और अहम शर्त है। यानी हम भी अक्सर लोग सवाल करते हैं और वो कहते हैं जी हमारा घर का पला हुआ बकरा है जी, वो बड़ा जी जसीम बड़ा है और मोटा बड़ा है, वो साल का भी पूरा हो गया लेकिन उसके 2 दांत नहीं हो गए। तो भाई इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, दूसरी राय भी नहीं है, टू दी पॉइंट फासे शरीयत का मौकफ है। ला तज़बहू इल्ला मुसिन्नतन, जो 2 दांत वाला नहीं हुआ वो ऊंट, गाय, बकरा, उसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल नहीं करते। हाँ, ये हदीस का जो अगला हिस्सा है, इल्ला युसरा अलैकुम, फरमाया अगर तुम पर तंगी, मुशक्कत, कोई परेशानी आ जाए तो फिर तुम जजा कर सकते हो, वो भी भेड़ में से दुम्बा, छतरा, इसका जजा। अच्छा, उसका जजा क्या है? वो 1 साल का होता है, यानी 1 साल का 2 दांता नहीं हुआ तो कुछ बात नहीं, लेकिन 1 साल की उसकी उम्र हो चुकी है तो मजबूरी की सूरत में, अब मजबूरी क्या है? 2 मजबूरियां। एक मजबूरी की कैफियत, ये बार ने तो एक ही कैफियत लिखी है कि बंदे के पास पैसे मौजूद है, 1 लाख 2 लाख रुपए उसके पास है, वो मार्केट में फिर रहा है, मार्केट में 2 दांत वाला जानवर है ही नहीं, मुयस्सर ही नहीं। ये आजकल के दौर में ये मुमकिन ही नहीं है जिस तरह नहीं हो जाता है। उसकी वजह ये ना, बाज बंदे हैं वो ईद वाले दिन जान के जानवर खरीदते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें हमने देखा बसा औकात बाज का रातों रात ऐसा सफाया हो जाता है, बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और सुबह जब बंदा मार्केट में जाता है तो उसमें वो भेड़ें छोटी छोटी सी चल फिर रही होती हैं, दुम्बे, छतरे छोटे छोटे से होते हैं। तो ये एक कैफियत है भी, जब 2 दांत वाला बकरा, भैंस, गाय, बकरा और ऊंट मुयस्सर नहीं आ रहे, अब इस सूरत में क्या करना है? ये मजबूरी की सूरत है, आप ला के 2, 3, 4 वो 1 साल के जो दुम्बे छतरे आए वो ले और उनकी कुर्बानी कर लें, ये एक मजबूरी की सूरत है। और बाज ने दूसरी सूरत ये भी नकल की है कि एक बंदा मजबूर है, उसके पास पैसे इतने है ही नहीं। अब आज के दौर में किसी के पास अगर 30,000 है, 35,000, 40,000 है, तो इतने में धुंधा तो बकरा नहीं आता भाई। तो वो उसके लिए, अब वो एक मजबूर आदमी है, कुर्बानी भी वो करना चाह रहा है लेकिन उसको इतना का जानवर मिल नहीं रहा, तो ऐसी सूरत में 1 साल का वो जजा कुर्बानी में कर सकता। सिर्फ ये जो सी शर्तें दुम्बे और छतरे में चलेगी, यानी कि बाकी जानवरों में नहीं। शर्त नहीं, इसको रुखसत कह लें। अच्छा, ये जो रुखसत है ये दुम्बे और छतरे, भेड़ के अंदर ये रुखसत है, बकरे में फिर भी जायज नहीं है, गाय में भी जायज नहीं है और ऊंट में भी बिल्कुल जायज नहीं है। यानी उम्र के लिहाज से ये आप कह लें कि एक शर्त थी। बाकी अगर इसकी मजीद भी शरायत है, मिसाल के तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जानवर खरीदने के लिए जाओ तो उसके कान अच्छी तरह देखो, उसकी आंखें अच्छी तरह देखो। अन्नस्तशरिफल आईना वल उज़ुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दिया करते कि हम बकरे की आंखों को अच्छी तरह देखें, उसके कानों को अच्छी तरह देखें। फिर 4 जानवरों के बारे में हदीस के अंदर आता है, अरबाउन ला यजूज़ु फी ज़हाया, 4 किस्म के जानवर कुर्बानी में जायज ही नहीं, उनकी कुर्बानी नहीं होती। तो उनमें से आप फरमाते हैं अल आवरु बय्यिनु औरुहा, ऐसा जानवर जिसकी आंखें खराब है और उसकी आंखों का खराब होना, यानी वो अंधा जानवर है, उसको नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। अच्छा, लंगड़ा के चलने वाला जानवर और उसका लंगड़ापन भी बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह नजर आ रहा है, उसकी भी कुर्बानी भी नहीं होगी। ऐसा लागर जानवर जिसे चला ही नहीं जा रहा, उसकी हड्डियों में खोदा ही नहीं है, इतना ज़ईफ बूढ़ा हो चुका है, तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानों को, आंखों को और इन चीज़ों को वाज़ेह तौर पर देखने का हुक्म दिया। अच्छा शेख, कुर्बानी के जानवर तो बहुत यानी कि हलाल तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत हमारे लिए आसानी पैदा की, हम जो चाहे खा सकते हैं, उसका वाज़ेह करता है। लेकिन कुर्बानी में कौन सा जानवर करना चाहिए, ये किस नस्ल के करने चाहिए, इसमें भी कुछ आजकल यानी कि हमारे माशरे में इख्तलाफ चलता है थोड़ा बहुत, इस पर कुछ रोशनी डालें। कुर्बानी इबादत है और इबादत के लिए उसूल याद रखें कि इबादत उसे कहते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखलाया है, आपने प्रैक्टिकल किया है, आपने करने का कहा है।
وہ حلال جانور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے موجود تھے، احادیث کے اندر تذکرہ اس کا موجود ہے، حلال جانوں کا تذکرہ موجود ہے، بہت سے جانور تھے اور شریعت نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ لیکن قربانی کے لیے جو قرآن نے جانور خاص کیے ہیں وہ بہیمۃ الانعام ہے۔ بہیمۃ الانعام، اور بہیمۃ الانعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ وہ 4 جوڑے ہیں اور 8 جانور بنتے ہیں، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، یعنی بھیڑ میں سے جوڑا اور بکری میں سے جوڑا۔ اسی طرح ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، یعنی اونٹ میں سے جوڑا ہے اور گائے میں سے بھی یہ جوڑا ہے۔ تو آپ نے پریکٹیکل بھی اپنی زندگی کے اندر جو جانور ذبح کیے ہیں، جن کی قربانی کی ہے، اونٹ کی بھی قربانی آپ نے کی ہے، گائے کی بھی قربانی آپ نے کی ہے، بکرے کی بھی قربانی آپ نے کی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کی بھی قربانی کی ہے۔ تو اب کیونکہ قربانی عبادت ہے اور آپ نے پریکٹیکل 10 سالوں میں قربانی یہی کی ہے، تو اسی کی قربانی کرنی چاہیے۔ ہاں ہمارے ہاں جب بھی عشرہ ذو الحجہ شروع ہوتا ہے تو بھینس کی قربانی کے حوالے سے ایک بحث شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہت سے علماء ایسے ہیں جو اس کو گائے کی قسم سمجھتے ہیں، گائے کی قسم شمار کرتے ہیں، اور بہت سے علماء ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے بچنا بہتر ہے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس کو کہیں بھی جنس اس کی سیم ہے، تو جنس میں تو آپ یہ کہہ لیں کہ گائے کا بالکل طرز طریق اور ہے اور بھینس کا بالکل طرز طریق اور ہے۔ تو کچھ علماء جن کا موقف ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی جنس میں سے ہے، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے کیے ہیں، اونٹ کیا ہے وہ مارکیٹ میں وافر موجود ہے، گائے کی ہے وہ مارکیٹ میں وافر مقدار میں موجود ہے، بکرا کیا ہے وہ بھی موجود ہے، اور آپ نے اگر بھیڑ کی ہے تو وہ بھی موجود ہے۔ بہتر، انتہا بہتر یہ ہے کہ آپ اسی کو اختیار کر لیں، اور اگر بعض کا ان میں سے کوئی چیز میسر نہیں ہو تو ایسی صورت میں بھینس یا کٹا اس کو اگر آپ لیں اور اس کی قربانی کر لیں تو پھر بھی اس کی کیفیت اور ہے۔ اس لیے یہ کہ جن جانوروں کی قربانی آپ نے کی ہے انہی کو ہی اختیار کرنا چاہیے، یعنی کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ اب بہتر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں آپ بچ جائیں۔ اور ہمارے یہاں یہ جو سے ہماری سوسائٹی میں چل رہا ہے کہ جب قربانی ہو جاتی تو گوشت جو سا ہوتا ہے اسے تقسیم کرنے کے لیے اگر کسی کا حصہ ہے اسے 3 یعنی کہ ڈیریاں لگا دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایک ہمارے ریلیٹیوز کا ہے اور ایک جو سے غربا مساکین کا اور ایک اپنا۔ اس کے بارے میں کیا کوئی شرعی حکم بھی ہے یہ اس طرح؟ ہاں یہ اچھی بات آپ نے کی ہے۔ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بعض بندے تو اس کو فرض سمجھتے ہیں، ہاں جی، فرض ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے تکڑی رکھی ہوتی ہے اور تکڑی کے ساتھ وہ تول کر وزن کر کے اس کا جو ہے پھر اس کی ڈیریاں لگاتے ہیں اور بالکل اس کو حرام سمجھ لیتے ہیں کہ ایک بھی ڈیری میں سے کوئی گوشت کی بوٹی اس طرف چلے گی یا ادھر چلے گی تو وہ حرام ہو جائے گا یا بندہ گنہگار ہو جائے گا۔ بہرحال ایسی شدت، ایسی کیفیت قرآن و سنت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں گوشت بندہ ذخیرہ کر سکتا ہے، اس کی اجازت موجود ہے، لیکن جو قرآن نے کنسیپٹ دیا ہے نا قربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے، وہاں پہ میں کلو منہا، جب تم قربانی کر لو تو اس میں سے تم خود کھاؤ، وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تو جو بھوکے ہیں ان کو بھی کھلائیں، ضرورت مندوں کو بھی کھلائیں اور اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو بھی کھلائیں۔ یہ اصل میں ظاہراً ویو 3 ہی بن رہے ہیں، خود بھی کھا لیں، رشتہ داروں کو بھی کھلائیں اور غربا مساکین کو بھی خرچ کریں۔ اور میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہوں گا یار، اگر فریجیں بھرنی ہوں اور اگر سٹاک ہی کرنا ہو تو عید کے علاوہ دنوں میں گوشت سستا ہوتا ہے، عید کے دنوں میں تو گوشت بہت مہنگا ہوتا ہے۔ تو ان دنوں میں بھی اگر ہم نے اپنے غریب بھائیوں کی خیر خواہی نہیں کرنی اور ان کا درد ہم نے محسوس نہیں کرنا اور ان کے گھروں میں گوشت نہیں پہنچنا، میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان دنوں میں بھی اگر کوئی بندہ بھوکا سو جائے تو پھر قیامت والے دن ہماری کیفیت کیا ہوگی۔ تو کوشش یہ کریں کہ یار ہم کم از کم اس دن تو ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کر دیں کسی کے ساتھ۔ اور قربانی کا اصل تصور یہ ہے کہ میں اپنی خواہش کو قربان کر کے اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دے دوں، یہ اصل روح ہے اس کی۔ تو یہ فرض نہیں ہے 3 ڈیریاں، لیکن یہ ہے کہ یہ قربانی کا درس یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے بھائیوں کو ترجیح دیں، غربا مساکین کا، رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ تو یعنی کہ اب ہم گوشت تقسیم کر دیتے ہیں، اس میں ہمارا ایک طبقہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ وہ کہتا ہے قربانی ہی کیوں کرنی ہے، گوشت ہی کیوں بانٹنا، ویسے ہی لوگوں کو پیسے بانٹ دیں، یا کوئی کہتے ہیں حج کیوں کرنا ہے ویسے ہی پیسے بانٹ دیں۔ اس کے بارے میں کیا یعنی کہ یہ آپ نے اچھی بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ جو ہی حج شروع ہوتا ہے اور جو ہی
قربانی کا سیزن شروع ہوتا ہے تو پھر کچھ ایسے لوگ بھی مارکیٹ میں ہمیں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو پھر کچھ آوازیں ایسی بھی سننے کو ملتی ہیں بھی قربانی کرنے کا کیا فائدہ ہے، قربانی کریں گے گندگی اتنی پڑے گی، بدبو اتنی آئے گی، سمیل اتنی آئے گی، اور پھر اس کے لیے پیسہ اتنا خرچ ہوتا ہے، لوگ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپیہ خرچ آ جاتا ہے پوری دنیا میں جو مسلمان قربانیاں کرتے ہیں یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو 12 13 14 لاکھ روپے حج پہ جو خرچ کر رہے ہیں، تو یہی پیسہ ہمیں غریبوں، یتیموں، بیواؤں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک بات آتی ہے، یہ بات یاد رکھیں، اسلام میں کسی بھی صورت یہ جائز نہیں ہے کہ دو نیکیوں کا تقابل کیا جائے۔ تقابل اس طرح کہ اس نیکی کو چھوڑ دیں اور دوسری نیکی کو اختیار کریں، یہ اسلام کا تصور ہی نہیں ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے اور میں اس کا عینی شاہد بھی ہوں، اور اللہ کے فضل سے یہ بصیرت سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ قربانیاں اور حج کر رہے ہوتے ہیں انہی لوگوں کے دلوں میں یہ اللہ نے رحمت رکھی ہوتی ہے کہ وہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھوکوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پھر بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ہونا اصل میں یہ چاہیے کہ بندہ یہ کہ یار اس بندے نے 5 کروڑ کی جو گاڑی رکھی ہوئی ہے تو یہ 50 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھ جائے اور 4 کروڑ روپیہ باقی غرباء مساکین پہ، یہ نہیں آتے، اس طرف نہیں ان کی سوچ آتی۔ چاہیے یہ اگر یار آپ نے یہ مثال کے طور پہ 10 ایکڑ میں کوٹھی اور بنگلہ بنایا ہوا ہے اور اس پہ آپ نے کروڑوں روپیہ خرچ کیا ہوا ہے، تو آپ بھائی چھوٹا 1 کنال کا 2 کنال کا گھر بنا لیں اور اس میں باقی جو پیسے ہیں وہ غرباء مساکین پہ ضرورت مندوں میں خرچ کریں، یہ تقابل بنتا ہے۔ اب دیکھیں میں چھوٹی سی یہ آبدوز، ابھی قریب وہ آبدوز میں 5 افراد چلے گئے اور میں 2 تو مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، مغفرت کرے اور اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، لیکن بات سمجھے نا جی، اب 7 کروڑ روپیہ ایک آدمی کرایہ دے کے جا رہا ہے اس آبدوز میں، کوئی بندہ نہیں بولے گا بھی کیا ضرورت تھی 15 کروڑ خرچ کرنے کی، وہ 15 کروڑ کسی غریب کو دیا جاتا، کسی مسکین کو دیا جاتا۔ اصل بات سمجھے، اصل بات کیا ہے کہ جن دلوں میں اسلام کا بغض ہے، اسلام کی نفرت میں وہ پھر اسلام کے شاعر کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک اور بات میں ضمن میں کہوں، یار اللہ نے یہ قربانی رکھی ہے نا، تو قربانی خریدنا، قربانی کرنا، اس میں سارا فائدہ ہی غریبوں کا ہے۔ اچھا کتنے لوگ ہیں جو جانور پالتے ہیں سارا سال، وہ ان کے گھروں میں پلتا ہے، تو سارے غرباء ہوتے ہیں، تو یہ گویا قربانی کے سیزن میں ان کے رزق کا بندوبست کر دیتا ہے۔ یہ چارہ کوئی بیچ رہا ہے، کوئی اس کا سامان بیچ رہا ہے، کوئی اس کی رسیاں بیچ رہا ہے، اچھا گوشت ہوتا ہے تو غرباء کے گھروں میں پہنچ جاتا ہے، تو گویا اسلام نے جو قربانی رکھی ہے اس کا زیادہ فائدہ ہے ہی غرباء مساکین کے لیے۔ یعنی کہ یہ اصل مقصد ہے کہ یہ اسلام کے ساتھ ایک نا واضح قطع دشمنی ہے۔ ہاں اسلام دشمنی ہے جی، یہ اسلام دشمنی میں یہ بات ہے۔ دنیاوی معاملات کم کر لیں، آپ غرباء مساکین کو کرے، حاصل ہونا یہ چاہیے، تو ادھر کوئی نہیں کہے گا، تو یہ اس طرف اسلام کی طرف یا اصل ٹارگٹ اس کے دل میں اسلام کی بغض ہوتا ہے۔ اچھا شیخ، ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ قربانی کی قبولیت کی کیا شرائط ہے؟ یہ قربانی کیونکہ عبادت ہے اور نیکی کا عمل ہے، تو شریعت نے اس کے لیے شرائط اور ضوابط بھی بیان کی ہیں۔ ان شرائط پر پورا اتر کر جو آدمی قربانی کرے گا تو انشاءاللہ اس کا عمل اللہ کی ہاں مقبول و منظور ہوگا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ایمان کی ہے، جسے عقیدہ کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں، توحید ہونی چاہیے، ایمان باللہ ہونا چاہیے، یعنی کفر پر رہ کر کوئی قربانی کرے گا تو اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ تو یہ اہل ایمان پر اللہ نے قربانی رکھی ہے، تو یہ ایمان کی، جسے دوسرے الفاظ میں کہیں کہ عقیدہ توحید، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسرے نمبر پر اخلاص، یہ عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ میں یہاں پہ چھوٹی سی بات کروں گا، عموماً ہم لوگوں سے سنتے آتے ہیں یار قربانی لینی تے نہیں سی تے بالا نے مجبور کرتا ہے تے مجبوراً لینی پئی۔ اب دیکھیں، اب اس میں دیکھیں قربانی اس نے لے لی پھر بھی، لیکن نیت اس کی یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، بچوں کو راضی کر رہا ہوں۔ اگر وہ یہی نیت کر لے کہ یار چلو بچوں نے بھی مجبور کر دیا تو پھر کیا ہوا، یا اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہوں، بچے بھی راضی ہو جائیں گے، وہ بھی خوش ہو جائیں گے کہ یار ہمارا جانور آ گیا، تو نیت یہ بن جائے گی کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ اخلاص ہے، کہ نیت کو خالص کرنا ہے۔ خالص کہتے ہی اسے ہیں جس میں ایک ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہ ہو۔ تو گویا قربانی کرتے وقت ہمیں 100% یہ اخلاص پیدا کرنا ہے کہ مالک تجھے راضی کرنے کے لیے میں قربانی کر رہا ہوں۔ تو اس میں ریاکاری سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، اور بعض بندے تو صرف نمود و نمائش کے لیے اپنا جانور باہر لے جا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ بس اس کی تعریف کر دیں،
تو گویا جو اس لیے کر رہا ہے من صلی یرائی فقد اشرک، تو پھر اس کا جانور فارغ ہو گیا۔ تو دوسری شرط کیا ہے؟ اخلاص اس کے اندر ہونا چاہیے۔ تیسری شرط اس میں کیا ہے کہ وہ قربانی جو بندہ کر رہا ہے وہ قربانی حلال مال سے ہونی چاہیے۔ یہ بہت حرام کا مال، سود کا مال، کسی کے پیسے گبن کر کے مال لیا ہوا ہے، چوری کا مال ہے، کسی کے ظلم کر کے اسی سے پیسے چھینے ہوئے۔ ان اللہ طیب، اللہ طیب ہے، لا یقبل الا طیب، تو اللہ طیب مال ہی قبول کرتا ہے بھائی، طیب مال ہی اس کو ضرورت ہے اور اسی کی اس کو وہ قبولیت کے درجے پہ پہنچاتا ہے۔ تو تیسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ مال طیب ہونا چاہیے، یقین جانے پاک مال، حلال مال چاہیے، چھوٹا جانور کر لیں حلال مال سے کریں۔ تو یہ بہت ضروری ہے حلال ہونا۔ حرام کی جتنی بھی اقسام ہیں تو حرام کے پیسوں کی قربانی اللہ بھی قبول نہیں کرتے۔ چوتھی بات ہے وہ قربانی والا جو عمل ہم نے کرنا ہے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب اس میں بھی ایک اگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، عید کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے من صلی صلاتنا، جس نے ہمارے ساتھ یہ نماز ادا کی، پھر اس نے جا کے قربانی کی تو اس کی قربانی مقبول ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے محبوب میں تو قربانی کر بھی آیا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں، اور ایک اور سوال یہاں پہ اسی زمن میں بعض بندے کہتے ہیں جی نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے، اللہ نیت دیکھتا ہے۔ او بھائی یہاں پہ نیت بھی صحابی کی اچھی ہے، نیت تو اتنی اچھی آپ حیران ہو جائے، لیکن سنت کی موافقت نہیں ہے۔ نیت بھی اچھی ہونی چاہیے اور سنت کی موافقت بھی ہونی چاہیے۔ صحابی کی نیت اتنی اچھی ہے، وہ کہنے لگے میرے تو قرب و جوار بہت غربا ہے، غریب لوگ ہیں، تو میں نے وہ ذبح کر کے ان غربا کے گھر گوشت پہنچا بھی دیا، اور دیا کس لیے کہ جب ہم واپس جائیں گے تو وہ لوگ گھروں میں کھانا کھا رہے ہوں گے۔ یار یہ کتنی اچھی نیت ہے، غریب، مسکین، بیوہ، محلے دار، رشتہ دار، وہ ہمارے گھر سے واپس گھر کو پلٹے تو ان کے گھر میں ہنڈیا پکی ہو، وہ گوشت کھا رہے ہوں، لیکن آپ نے کیا کہا؟ شاتو کا شات اللحم۔ وہ میرے پیارے سے ابھی نیت تیری اتنی اچھی ہے لیکن تجھے قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ سنت کی موافقت یہ بہت ضروری ہے۔ تو چار چیزیں بہت ضروری ہیں: عقیدہ توحید کا ہونا، ایمان باللہ، دوسرے نمبر پر اخلاص، خالص عمل، ریاکاری کا اس میں ذرہ بھی ہو، کوئی اور نیت نہیں ہونی چاہیے، نیت اللہ کو راضی کرنا۔ تیسرے نمبر پر مال پاک اور طیب ہونا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر جو جانور ہم نے ذبح کرنا ہے اس کو سنت مطہرہ کے مطابق کرنا ہے۔ تو یہ چار اس کی شرائط ہیں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے، اور یہی قربانی کے لیے بھی شرائط ہے۔ اور یہ جو سا ہمارے قربانی کرتے ہیں تو ان کی کھالیں وغیرہ جو اکثر لوگ تو دیکھتے بھی نہیں ہے کسے دینی ہے، ایسے ہی دے دیتے ہیں کہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ ہاں جی، قربانی کی کھالوں کے حوالے سے بالکل کلیئر حدیث کے اندر ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ یہ مساکین کا حق ہے، اور بطور خاص کسائی کو اجرت کے طور پہ اس کو دینے سے آپ نے منع فرمایا۔ یہ ہمارا معاشرتی مسئلہ ہوا ہے، اور یہ ایک کہنے سال کے بعد کسی یتیم، بیوہ، مساکین، ان کے تعاون کا ایک ذریعہ ہے۔ اچھا ہمارے آباد کیا لوگ کرتے ہیں، سیاسی جماعتوں کو دے دیتے ہیں۔ وہ بھائی سیاسی جماعتوں کے لیے اس کو دینا جائز نہیں ہے بھائی، قطعاً جائز نہیں ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں مساکین دیکھیں، قرب و جوار میں دیکھیں، ہاں قرب میں کوئی جامعہ ہے جہاں پہ غریب طلباء پڑھتے ہیں، وہ مساکین ہوتے ہیں، اکثر مسافر ہوتے ہیں، مساکین ہوتے ہیں، ان کو دے دیں آپ۔ لیکن خاص کر یہ ایک تعاون ہے، جتنا بھی ہے وہ ان کے مستحق لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ تو یہ مساکین کا حق ہے اور مساکین کو دینا چاہیے۔ یعنی کہ پورا کا پورا جانور ہے صرف اللہ کی راہ کے لیے قربان کر دینا، یعنی کہ اس میں کوئی بھی تھوڑا سا بھی کہنا کہ یہ قربان، اکثر لوگ اس طرح ہی کرتے ہیں کہ کسائی وغیرہ کو دے دی کھال۔ اور یہ اس کے بارے میں ایک اور سوال ہے کہ جو سا گوشت دیتے ہیں کسائی کو، اس کا کیا حکم ہے؟ کسائی کو گوشت ویسے عیدی کے طور پہ وہ لے جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دیکھیں کسائی ہے اور وہ کہتا ہے مستحق بھی ہوں، مجھے ضرورت بھی ہے، مجھے گوشت دیں، تو اس کو بطور ایک تعلق عامہ اس کو دے دیا جائے، تو وہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، اس کو دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ میں خود ایک میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے اور اس کو ذکر بھی کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہاں پہ عموماً دوست کرتے بھی ہیں، ہر سال ہی ہوتا ہے، اور ہمارے کیونکہ عیسائی بہت زیادہ ہمارے محلے میں رہتے ہیں، گھروں میں اکثر کام بھی کرتے ہیں، پوری بستیاں ایسی ہیں جہاں پہ عیسائی رہتے ہیں، اور دکانوں پہ بھی عیسائی لڑکے کام کرتے ہیں۔ تو ایک بندے کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کیا کسی غیر مسلم کو یہ گوشت دے دینا چاہیے؟ تو بھائی جو قرآن میں ذکر ہے نا کہ بھوکوں کو کھلائیں، تو وہ مطلق ذکر ہے،
اس میں یہ بھی جو ہے وہ کیٹیگری شامل ہے. اگر کوئی عیسائی آپ کے گھر میں کام کرتا ہے یا دکان پہ کام کرتا ہے یا کوئی تعلق والا ہے تو آپ قربانی کا گوشت اسے بھی دے سکتے ہیں. ایک شیخ ایک سوال ہے کہ ہماری کمیونٹی ایک ایسی بھی پائی جاتی ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کا تعلق اسلام سے بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی قربانی کرتے ہیں تو وہ گوشت وغیرہ جو ان سے مسلمانوں کے گھر دیتے ہیں, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھائی اصل میں میں سمجھ رہا ہوں جو آپ کے سوال کی مراد ہے کہ مرزائی جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو باور تو یہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے آئین کے لحاظ سے اور اسلام کی شرع کے لحاظ سے وہ مرتد ہیں, وہ بدترین کافر ہیں اور اس کے لیے کوئی ایسی نرمی والی بات نہیں ہے. ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنا کسی بھی سبب سے یہ جائز نہیں ہے, الا صرف یہ ہے کہ آپ ان کو دین کی دعوت دیں, بس یہ. باقی ان سے کوئی چیز لینا, اس کو کھانا, استعمال کرنا, پتہ بھی ہے یہ قادیانی وغیرہ ہے پھر ان سے گوشت لے رہا ہے تو کبھی کسی صورت بھی جائز نہیں, کسی صورت بھی یہ جائز نہیں ہے. ان کی نہ قربانی ہے نہ ان کی قربانی قبول ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, وہ مرتد ہیں. اور جب بندے کو پتہ ہو, بالخصوص ایک بندے کو پتہ ہی نہیں اور آگ گزرتے کوئی اس کو دے جاتا ہے, وہ کوئی بھی ہے اس کا معاملہ الگ ہے, لیکن جس کو پتہ ہے کہ یہ قادیانی ہے کسی صورت اس سے گوشت نہیں لینا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے, اللہ تعالیٰ جو ہمیں ان سے مسائل آتے ہیں ان پہ غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور اسلام کی شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق دے. یعنی مجھے بھی بہت خوشی ہوئی ہے آج آپ کی اس مجلس میں شریک اور بہت دل سے دعائیں آپ کے لیے نکل رہی ہیں. آپ کے لیے بھی ماشاءاللہ طلبہ زکریا ہمارے بھائی, ان کی اس حوالے سے بہت کاوش ہے, آپ کی کاوش ہے, ہمارے پیارے بھائی حافظ وسیم صاحب ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو یہ وقت کی ایک ضرورت بھی ہے اور اویئرنیس ہونی چاہیے, اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. اور اسی طرح انشاءاللہ یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ چلتا رہے گا بفضل انشاءاللہ. اللہ تعالی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.